گفتگو کر رہے ہیں. یہاں آپ کھڑے ہیں، کوریج دے رہے ہیں. پہلے تو میں عرض کر لوں، آج جو کچھ ہوا میرے ساتھ، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. وہ اس لیے کہ ہم قبائلی لوگ ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جایا جا سکتا، اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور ہمارے ٹریڈیشنز بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آج مجھے اور میرے فیملی کو ہراس کیا گیا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی. کیا میں کہاں بھاگا جا رہا تھا؟ مجھے آلریڈی ECL پہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اور میں ہر کیس میں ہر کال اپ نوٹس پہ جاتا ہوں، اور مجھے لیگل پروٹیکشن دی گئی ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں یا کسی ہڈن انکوائری میں یہ گرفتار نہیں کر سکتے. یہ آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور چیف جسٹس خود اس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تھی مجھے بتاتے، مجھے کہتے کہ یہ چیزیں چاہیے. لیکن اس طرح گھر میں گھس جانا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی پولیٹیشین کے گھر پہ نہیں، کسی دہشت گرد کے گھر پہ آئے، اور دونوں طرف سے روڈیں بلاک کر دی گئی ہیں اور اتنی تعداد میں فورس لایا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ انکوائری کیوں ہو رہی ہے، میرے پہ جو انویسٹیگیشن کیوں ہو رہا ہے، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس میں کمپلیننٹ کون ہے؟ جو انکوائری میرے خلاف ہو رہی ہے اس کا کمپلیننٹ ہے مولا بخش سومرو. وہ جو ہے محمد میاں سومرو کا کزن کا بیٹا ہے، سکے کزن کا بیٹا ہے. اور مجھ پہ دوسری کمپلین جو ہو رہی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ملیحہ سومرو کی ہے. وہ کون ہے ملیحہ سومرو؟ محمد میاں سومرو کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک تو وہیں میلا فائڈ ہو جاتا ہے، جب کمپلیننٹ آپ کے پولیٹیکل رائیولز ہیں تو وہیں چیز میلا فائڈ ہو جاتی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے کمپلینوں پہ جس طریقے سے یہ کی گئی ہے، کیا یہ ہیومن رائٹس اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد کہیں ریڈ نہیں ہو سکتا؟ یہ اس کے بعد آئے، اور جس طریقے سے یہ گئے، ہم پردے دار خواتین ہماری ادھر، یہ لیڈیز پولیس تو تھی ان کے ساتھ، لیکن یہ فارمیلٹی تھی. اور جس طریقے سے رینجر کے جوان اوپر میرے گھر پہ، اور لیڈیز جہاں رہتی تھی، یہ بھی نہیں دیکھا گیا تو لیڈیز کی حالت میں کہ ان کو اطلاع دیا جاتا ہے. نوکر نے کہا کہ آپ رکیں، ہم اوپر اطلاع دیں پھر آپ جائیں، کہتے نہیں ہم اوپر چلے جائیں گے. اب ہتھیار کی زور پہ، اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب جو ہے امپارشل ہے، یہ امپارشلٹی ہے ان کی. اس طرح ہوتا ہے، نیب سیاستدانوں کے ساتھ یوز ہو رہا ہے. یہ جس طریقے سے انہوں نے میرے گھر پہ ریڈ کیا ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، اس کا جو دعویٰ ہے یہ کرتی ہے نیازی حکومت جب سے آیا ہے، یہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے. کیا ابھی تک میرے خلاف ان کو 2.5 سال ہو گئے، ابھی تک کچھ ثبوت نہیں لے سکے. لیکن آج گھر پہ چھاپا مارنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایویڈنس مل جائے ان کے گھر سے کہ ہم اس کے خلاف انکوائری کو آگے بڑھائیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن جب لڑا محمد میاں سومرو کے سامنے، تو میں الیکشن جیت چکا تھا، اور جس طریقے سے مجھے ہرایا گیا ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ محمد میاں سومرو چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں اس سے نہیں جیت سکتے، کسی طریقے سے اس کو ہم دوسرے طریقے سے باہر کر دیں. اور میرا حال ہی میں ری کاؤنٹنگ کا آرڈر آیا ہے، اور 14 تاریخ کو میرے ری کاؤنٹنگ کا کیس لگا ہوا ہے، اس 14 کو. اب جیسے ہی وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے میرے پہ سختیاں بڑھا دی گئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ میرے چھوٹے کزن کو، عباس جکھرانی جو میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس کو بھی اٹھا لیا گیا بغیر کال اپ نوٹس دیے، بغیر کچھ کیے، جیسے کہ وہ میرے خلاف اپروور بنے اور میرے خلاف وٹنس بنے. اس طرح کے کام یہ کریں کہ جیسے مجھے میسج کیا گیا ہے کہ اگر تم الیکشن پٹیشن جو ریکاؤنٹنگ والی پٹیشن کا آرڈر آیا ہے اس سے تم بیک آؤٹ ہو جاؤ، ہم تمہیں نیب کے کیسز سے ایزی کر دیں گے. لیکن
ہم پیپلز پارٹی والے ہیں. ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے یہ سیکھا ہے کہ ہم میدان میں رہ کے مقابلہ کریں گے اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں. میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں, میں اپنے حلقے والوں کو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے میرے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے, جس طریقے سے میرے فیملی کو ہراسا گیا ہے, خاص کر کے ہماری پردے دار خواتین کو جس طریقے سے میرے گھر میں یہ گھسے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا. یہ کہاں کا طریقہ؟ یہ بتا دیجیے گا آپ کے گھر سے وہ کیا سامان لے گئے ہیں, اور آپ کے کوئی دوست ہیں یا ساتھی عبدالرزاق بہرانی, آپ کی نیب ٹیم وہاں گئی, آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے کہ آپ کا ان کے سے کیا تعلق ہے, اور آپ کے گھر سے نیب ٹیم کیا لے گئی ہے؟ دیکھیں جی, میرے گھر سے کیا لے گئی ہے, میرے گھر سے جو ڈاکومنٹس ہیں, فائلز ہیں, وہ لے کے گئی ہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے میرے گھر کی انہوں نے حالت کی ہے, وہ آپ دیکھیں, ہر چیز کو انہوں نے توڑا پھوڑا اور چیزوں کو وہ لے گیا. لیڈیز, میرے بچیوں کے, چھوٹی بچیوں کے کمروں کی بھی حالت جس طریقے سے انہوں نے خراب کر دی ہے. میرے وائف کے کمرے کی جس طریقے سے حالت کی, کسی کی پردہ داری ہوتی ہے, کسی چیز کا انہوں نے خیال نہیں کیا. یہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کسی اور ملک میں ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, لیکن یہاں جس طریقے سے ہوا ہے, جس کی جتنی مذمت کرے. دیکھیں جی, رزاق بہرانی سے, اگر رزاق بہرانی ان کے ہاتھ نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور؟ رزاق بہرانی سے میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. رزاق بہرانی کسی دور میں میرے مینیجر تو نہیں ہوتے تھے, ہمارے پیٹرول پمپ جو میرے کزن کے تھے اس کے مینیجر ہوتے تھے. اب اس کے ساتھ مجھے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ رزاق کو, اس کے بھائی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ اس کے خلاف اپروور بنو, وہ نہیں بنا. اب وہ چاہتے ہیں کہ رزاق کو گرفتار کریں اور اس کو اپروور بنے, لیکن رزاق سے میرا کیا تعلق؟ اس کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جج صاحب, آج آپ کے گھر میں جو کارروائی کی گئی ہے, کیا سامان لے جایا گیا ہے؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت کچھ لے جایا گیا ہے, ثبوت لیے گئے ہیں. میں عرض کر لوں, میرے گھر سے 8.5 لاکھ روپے کیش, جو میرے لیگل منی ہے, ڈکلیئرڈ منی ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں اور ریٹرنز فائل کرتا ہوں. 8.5 لاکھ روپے کیش. آج کل کی جس طریقے سے مہنگائی ہے تو 8.5 لاکھ روپے میں یہ گھر کے خرچے کے لیے پڑے ہوتے ہیں. ڈیلی جو خرچہ ہوتا ہے گھر کا, اس کے لیے پیسے پڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے, 6-7 تاریخ ہے, 3-4 تاریخ کو یہ پیسے میں وائف کو دے دیتا ہوں مہینہ پورا چلانے کے لیے. اس کے پیسے تھے, اس میں بجلی کے بل وہ دیتے ہیں, گروسری جس سے آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں, اس کے لیے رکھے گئے تھے پیسے, وہ اٹھا کے لے گئے. اور اس کے ساتھ کوئی انوینٹری ہمیں دی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کیا کیا لے کے گئے. بہت ساری فائلسیں لے کے گئے ہیں, بہت ساری کاغذات لے کے گئے, لیکن ہمیں کوئی انوینٹری دی نہیں ہے, تو ہم کیسے بتا سکیں کیا کیا لے کے گئے. اتفاق ہے کہ نیب ٹیم روانی ہوئی, آپ بعد میں آئے ہو یا کوئی ٹائم مطلب اوپر نیچے ہوا ہے, آپ پہلے نہیں آئے؟ دیکھیں جی, میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا, اور مجھے جب اطلاع ملی, میں آن دا وے تھا اپنے گھر کے, وہاں سے میں واپس ہوا ہوں. اور جیسے ٹیم موجود ہوتی تو پھر بھی میں آ جاتا, کیونکہ مجھے فل کور ملا ہوا ہے. کسی بھی انکوائری میں وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. اگر ان کو مجھے گرفتار کرنا ہوتا, میں تو سارا دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے موبائل بھی کھلے ہوئے تھے. دیکھو, اریسٹڈ می دیر. یہ بتائیے گا, کیا کوئی لیگل جیسے قانونی چیز ہوتی ہے, مجسٹریٹ ساتھ تھے ان کے یا نیب کی ٹیم ویسے ہی پہنچی تھی؟ دیکھیں جی, مجسٹریٹ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور مجسٹریٹ بھی میرے خیال میں بڑے, جو مجھے بتایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے اسی طرح کر رہی تھی. اور تو وہ بھی اعلیٰ, ان کا اعلیٰ اب بنی ہوئی تھی, تو وہ ساتھ تھی, ضرور ساتھ تھی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی ضرورت کیوں پیش آئی. ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی مجھے بتاتے. میں ان کے ہر کال اپ نوٹس پہ جاتا ہوں, جتنے اسٹیٹمنٹس انہوں نے مجھ سے مانگے میں نے سب اسٹیٹمنٹس ان کو دیے. اس کے باوجود اس طرح کی 4 دیواری کی جس طریقے سے بےہودی کی گئی. 8.5 لاکھ تو میں کہہ گیا. اور واش روم میں جا کر بھی انہوں نے کوئی وہ کیا کارروائی کی؟ مجھے کیا پتا کیا کارروائی کی ہو. جی, واش روم کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی سامان وغیرہ بہت ہے, وہاں تک جی یہ توڑ پھوڑ کی ہے نا, پورے گھر میں توڑ پھوڑ کی. کتنے گھنٹے رہی ہے اور کیا 5 گھنٹے تقریباً. اور یہ اوورآل آج کے ریٹ کے حوالے سے دوبارہ بتائیے گا پلیز, آج کے ریٹ کے حوالے سے کون ہو سکتا ہے پیچھے؟ کیوں کل پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس بھی ہے 7:30. میرے الیکشن مخالفین جنہوں نے کمپلین کی ہے وہ ہیں میرے پیچھے, وہ کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے, میں اس کا وکٹم بن رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے دیکھیے, کیسز صرف پیپلز پارٹی والوں پہ کیوں بن رہے ہیں. ان دوسرے پی ٹی آئی والے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی کیسز نہیں بن رہے. اور یہ کیسز چلا رہے ہیں اتنے عرصے سے.
ابھی تک ان کو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. بلاول صاحب نے رابطہ کیا آج آپ سے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یا کسی؟ جی بالکل بالکل میرا رابطہ ہے چیئرمین صاحب سے. میرا رابطہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے پی پی رہنما اعجاز جعفرانی میڈیا سے گفتگو تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی داخل نہیں ہوتے، ہمارا مذہب اور روایات بھی یہی ہیں، لیکن آج جو کچھ ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. میں کہاں بھاگا جا رہا تھا جو اس طرح گھر میں داخل ہوئے؟ کوئی چیز اگر درکار تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا. میں کوئی دہشت گرد تو نہیں جس طرح سے روڈ بلاک کر کے میرے گھر میں داخل ہوئے.